السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، صرف اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہمارا مقصد اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا اور جنت کا حصول۔ لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری آزمائش بھی رکھی ہے، ہماری خواہشات بھی رکھی ہیں۔ شیطان یہی چاہتا ہے کہ ہم سے برائیاں کروا کے، جس طرح وہ خود ملعون قرار دیا گیا ہے، جس طرح وہ خود ہمیشہ اللہ کی نظروں میں گرا دیا گیا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ ابن آدم کی اولاد وہ بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں گر جائے۔ وہ نہیں چاہتا کہ تم سب کے سب جنت کے اندر داخل ہو۔ تو ہمارا مقابلہ چل رہا ہے۔ آج ہمیں اپنی آنکھیں کھول کر مقابلہ کرنا ہے۔ شیطان کی جتنے بھی وار ہیں ان کو سوچ سمجھ کر جو ہے دنیا کے اندر زندگی گزارنی ہے، تاکہ ہم دنیا کے اندر رہ کر ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکیں اور آخرت میں بھی صحیح معنوں میں اللہ رب العالمین کو راضی کر سکیں اور جنت کا حصول، یہ ہمارا مقصد ہے زندگی کا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ہم سے شیطان کچھ ایسے اعمال کروا لیتا ہے جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں تباہ برباد ہو جاتی ہیں، ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ مثلاً شرک کا کروانا اور ریاکاری کروانا، اسی طرح مختلف قسم کی بدعات کے اندر ہمیں ملوث کر کے ہماری نیکیاں شیطان تباہ برباد کرواتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، بہت بڑی ایک حدیث ہے، اہم حدیث ہے، جس پر ہماری جو ہے نگاہ نہیں جاتی یا اس پر ہم غور فکر نہیں کر رہے ہوتے، جس گناہ کے اندر ملوث ہونے کی وجہ سے ہماری نیکیاں تباہ برباد ہو رہی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میں اپنی قوم کو جانتا ہوں، وہ قیامت کے دن آئے گی، پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کر آئیں گی، تہامہ پہاڑ جتنی بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئیں گے، لیکن اللہ رب العالمین ان نیکیوں کو بکھیر دیں گے۔ جس طرح قیامت کے دن پہاڑوں کو اڑا دیا جائے گا، بکھیر دیا جائے گا، اس طرح وہ نیکیاں بھی ہماری بکھیر دی جائیں گی۔ صوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صفہم لنا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہیں، ہمیں بتائیں کہ ان کی صفت کون سی ہوں گی، ایسے کون سے لوگ ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ ہم بھی غلطی کے اندر ایسے اعمال کر لیں، ہم بھی ان کی صفوں میں شامل ہو جائیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے جو تمہاری قوم سے ہوں گے، تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے کنبے قبیلے سے ہوں گے، لیکن وہ ایسے حرام کردہ چیزوں کے اندر ملوث ہو جاتے تھے جو تنہائیوں کے اندر وہ گناہ کر لیتے تھے۔ میرے پیارے بھائیوں، تنہائی کے جو گناہ ہیں یہ اتنے خطرناک گناہ ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نیک سارے اعمال تباہ برباد ہو سکتے ہیں۔ یہ شیطان ہم سے گناہ کرواتا ہے۔ آج سب سے زیادہ اس گناہ کے اندر امت مسلمہ جو ہے پھنس رہی ہے۔ تو اپنی نفس کی اصلاح کریں، ظاہری باطنی طور پہ ہماری تنہائیاں اللہ کے خوف سے خالی ہوتی جا رہی ہیں۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون من المفلس، صحابہ کرام سے عرض کیا کیا تم جانتے ہو مفلس شخص کون ہے؟ صحابہ کرام فرمانے لگے، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہم میں مفلس شخص وہ ہے جس کے بعد درہم اور دینار نہ ہو۔ مفلس شخص کہتے ہیں جس کے بعد کچھ نہ ہو، مسکین بن چکا ہو، فقیر بن چکا ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان المفلس من امتی یاتی یوم القیامت بصلاۃ وصیام وزکوۃ، میری امت میں مفلس شخص وہ ہوگا جو قیامت کے دن آئے گا، نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، لیکن اللہ رب العالمین وہ نیکیاں جو ہیں قیامت کے دن ختم کر دیں گے۔ کیسے ختم ہوں گی؟ اس نے دنیا کے اندر اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، الزام تراشی کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کا مال چوری کیا ہوگا، کسی کا حق ادا نہیں کیا ہوگا۔ وہ بندے آنا شروع ہو جائیں گے قیامت کے اندر، یا اللہ اس نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا دنیا کے اندر۔ اللہ رب العالمین اس کی نیکیاں کاٹ کر، جو نمازی پرہیزگار حاجی تھا، کاٹ کر ان بندوں کو دیں گے جن پر دنیا کے اندر اس نے ظلم کیا تھا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان لوگوں کے گناہ اس شخص کے اوپر ڈال دیں گے اللہ رب العالمین، تو وہ لوگوں کے گناہ جو ہے وہ لے کر جہنم کے اندر داخل ہو رہا ہوگا۔ تو میرے پیارے بھائیوں،
کتنی بڑی اہم حدیث ہے کہ ہم حقوق العباد کے اندر کمی کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، کسی کا مال کھانا، کسی کی چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ ہماری زبانیں ہمارے بھائیوں سے محفوظ نہیں ہیں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ شیطان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ ابن آدم نیکیاں کرتا رہے، آخر کار وہ ایسا اعمال کروا لیتا ہے ابن آدم سے جس کی نیکیاں جو ہیں ختم ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اپنی نیکیوں کی حفاظت بھی کریں، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے چاہیے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا رہے، اور اپنی نیکیوں کی حفاظت ہم کرتے رہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی نیکیوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔